نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. ہاں جی. میں کہ جی کسی نے حج پہ جانا ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حج سے 4 دن پہلے پاکستان سے جانا ہے. 4 دن پہلے انہوں نے جانا ہے تو وہ گھر سے احرام باندھ کے اگر جائیں تو عمرے کا باندھیں گے یا حج کا؟ اور دوسرا پھر وہ آج کل کہتے ہیں کہ جو یہ پورا ہی تفصیل سے بتا دیں ذرا. پھر آگے وہ عرفات سے آ کے واپس جب مزدلفہ آتے ہیں وہ مینا میں آتے ہیں نا جب واپس تو پھر مزدلفہ آ کے انہوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ پہلے کنکریاں مارنی ہیں یا قربانی کرنی ہے یا جیسے بھی. اور ایک اور بات وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل جوتے چوری ہو جاتے ہیں وہاں تو اندر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اچھا ایک تو میری بہن نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے حج پر جانا ہے پاکستان سے تو اور حج سے 4 دن پہلے تو وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اچھا دیکھیں گزارش یہ کرنی ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں نا، حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد یہ ہے کہ بھئی آپ صرف حج کی نیت کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے صرف حج کرنا ہے. اور حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سفر میں عمرے کی بھی نیت کی ہے اور حج کی بھی نیت کی ہے. اور تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، احرام سے نکل جاتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے آپ حج کا احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور حج قران کہتے ہیں کہ آپ عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو نہیں کھولتے اور اسی احرام کو کنٹینیو چلاتے ہیں اور آپ اس سے پھر حج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے مینا پہنچنا ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ 7 ذی الحجہ کو پہنچ رہا ہے مکہ المکرمہ، جدہ پہنچ رہا ہے اور پھر 7 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے گا، پھر وہاں سے وہ چلا جائے گا مینا. تو اب اس کو احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ جس مقام سے اس نے سفر شروع کیا ہے اپنے گھر سے وہاں سے احرام باندھ لے. اور اگر گھر سے باندھنا مشکل ہے تو میقات سے پہلے اس کو احرام باندھنا ہوگا. اب اس کے پاس حج تمتع کا تو آپشن رہا نہیں، کیونکہ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے عمرے کا احرام باندھے، نیت کرے اور پھر وہ جب پہنچے گا، اب 7 کو پہنچا رات کو، اور رات کو پہنچنے کے بعد اس نے عمرہ کیا اور عمرہ کرتے کرتے وہ 8 ہو جائے گی اور پھر عمرہ کا احرام کھولے گا، بال کاٹے گا، پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا. تو بہتر یہی ہے کہ وہ یا تو حج افراد کر لے یا حج قران کر لے. حج افراد یہ ہے کہ بھئی وہ صرف حج کا احرام باندھے بس. اب وہ چلا جائے وہاں پہ اور جا کر جو ہے وہ طواف کر سکتا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے پہلے یا 8 ذی الحجہ کو، پھر یا مینا چلا جاتا ہے. مینا پھر وہ ساری جو مینا کے اندر اس نے قیام کرنا ہے، پھر 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ، اور اس کو جو ہے اس نے قربانی کرنی ہے، رمی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ میں پھر تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کسی پروگرام میں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، حج افراد کا احرام باندھ لے، یا اگر وہ 7 کی صبح پہنچ رہا ہے تو حج قران کا احرام بھی باندھ سکتا ہے اور حج تمتع کو بھی باندھ سکتا ہے، تینوں باندھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اب اس کے لیے ثواب کس میں زیادہ ہے؟ حج قران میں زیادہ ہے کہ بھئی وہ عمرہ کر لے اور صرف بالوں کو نہ کٹوائے اور اپنا احرام نہ کھولے اور پھر اسی احرام کو وہ کنٹینیو کرے کس کے ساتھ؟ حج کے ساتھ. اور حج افراد کا بھی باندھ سکتا ہے، تمتع کا بھی باندھ سکتا ہے، لیکن اس کو پھر فوراً کھولنا ہوگا، پھر دوبارہ سے اس کو رات کو یا صبح اس کو دوبارہ احرام باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر پہلے 5-6 دن پہلے پہنچ رہے ہیں، یعنی شروع کی تاریخوں میں پہنچ رہے ہیں ذی الحجہ کی، تو پھر ان کو اختیار ہے کہ تمتع بھی کر سکتے ہیں. تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام اس سے نکل جاتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور آپ مینا چلے جاتے ہیں. تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جی جو بالکل اینڈ میں جا رہا ہے تو اس کے لیے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے یا حج قران کا احرام باندھ لے. دوسرا انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے، حج کے مسائل. آپ حضرات اس پروگرام کو دیکھتے رہیں.